الرحیم۔ سادات و مومنین و مومنات، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور نواب آغا موسوی ابن قیصر آغا موسوی کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین السورتین ومجلس الامام حسین وسائر الاذکار والختوم بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمۃ الطیبین الى روح المرحوم المغفور نواب آغا موسوی ابن قیصر آغا موسوی، اللہ مغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ واحشرہ مع محمد و اہل بیتہ الطیبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین۔ اما بعد، جاء الرجل الى رسول اللہ فقال اتأذن لی ان اتمنى الموت؟ قال الموت لا بد منه وامر عظیم لا بد لمن يتمنى الموت ان يرفع 10 ہدایا، ہدیۃ عزرائیل وہدیۃ القبر وہدیۃ المنکر والنکیر وہدیۃ المیزان وہدیۃ الصراط الی آخر صلوات۔ قابل قدر علماء کرام، سادات و مومنین و مؤمنات، آج مسجد علی علیہ السلام سمرسیٹ نیو جرسی میں مرحوم و مغفور سید بزرگوار مومن مخلص متبسم سید زادہ جناب نواب آغا موسوی ابن قیصر آغا موسوی کے سوئم کی یہ مجلس ہے۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم مرحوم و مغفور کو
جوار مولائے کائنات جوار سید الشہداء علیہ السلام میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ان کی قبر و برزخ و میزان و صراط و محاسبہ و محشر کی منازل کو اللہ آسان فرمائے. پسماندگان کو، فیملی کو، اعزاء و اقربا کو، دوست احباب کو اللہ صبر جمیل مرحمت فرمائے. حضرات خواتین، دامن وقت بہت کوتاہ ہے، جلدی جلدی میں ایک روایت آج پیش کر رہا ہوں. پوری مجلس ایک روایت پر مشتمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ لباب الالباب کتاب کا نام ہے جس سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، اور دوسری کتاب ہے المواعظ العددیہ. جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ اتأذن لی ان اتمنى الموت، آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں موت کی تمنا کروں اور مرنے کی خواہش کروں اور مرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں. آپ نے فرمایا الموت لا بد منہ، موت ایسا امر ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے، ہر ایک نے مر جانا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. فرمایا کہ وہ امر عظیم، یہ جو موت ہے یہ امر عظیم ہے، یہ آسان امر نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ ایزی جاب ہے مر جانا. لا بد لمن یتمنى الموت ان یرفع 10 ہدایا، جو بھی دنیا سے جائے اسے چاہیے ہے کہ وہ 10 کے لیے کچھ گفٹ لے کر جائے، تحائف لے کے جائے. پھر بیچ میں سے میں عربی کو کاٹ کر آگے جا رہا ہوں. فرمایا وَأَمَّا هَدِيَّةُ إِزْرَائِيلَ فَأَرْبَعَةُ أَشْيَاء، سب سے پہلے تمہاری ملاقات ہوگی ملک الموت سے. اگر ملک الموت کے لیے 4 گفٹ لے کے چلے جائیں، 4 تحفے لے کے چلے جائیں تو قبض روح میں آسانی ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی. کون کون سے سرکار؟ فرمایا رزل خسما، جو آپ کی لائف میں شریک کار ہیں ان کی رضا حاصل کرنے کا تحفہ ملک الموت کے لیے لے کر جائیں. لائف پارٹنر، بزنس پارٹنر، روم میٹ، کلاس میٹ، کانگریگنٹ میٹ، جن جن کے ساتھ تمہاری معاشرت ہے، ربط و ضبط ہے زندگی میں، سب کو راضی کر کے چلے جاؤ تو ملک الموت قبض روح میں سختی نہیں کرے گا. دوسری چیز وقضاء الفوائد، ملک الموت کے لیے یہ تحفہ لے جاؤ کہ جتنی نمازیں تمہاری آج تک قضا ہوئی تھیں ان نمازوں کو ان کی قضا کر کے ادا کے زمرے میں رکھ کے جاؤ تو قبض روح آسانی سے ہو جائے. وقضاء الفوائد. نمبر 3 والشوق الی اللہ، اللہ کی طرف رغبت رکھو، ربط و ضبط رکھو. مجھے یاد ہے ایک لبنان کے بہت بڑے عالم تھے ڈیٹرائٹ میں، مجھے آغا الہی ان کے پاس لے گئے تو ان کا وقت آخر تھا، بہت پرانی بات ہے. جی ہاں، ظاہر کیا نام تھا؟ امام شری. ہم جب وہاں گئے تو بالکل اطباء نے بتا دیا تھا کہ ان کا وقت آخر ہے. تو مجھے آغا الہی نے کہا کہ سخاوت حسین ابھی سننا کہ جس کا وقت آخر ہے میرے پاس ایک نسخہ ہے، وہ ابھی اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. انہوں نے جیسے ہی سورہ فاتحہ شروع کی، آدھی سورہ فاتحہ پر وہ بے ہوشی سے ہوش میں آ کے اٹھ کے بیٹھ.
رغبت ہو، شوق ہو اللہ کی طرف، تکبیر کا شوق، اذان، اقامت، نماز، قرآن کی سماعت، نظارت، شوق، والتمنی للموت، اور موت سے ڈرے نہیں بلکہ تمنا کرتے رہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، جو سچے ہوتے ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں، جھوٹے موت کی تمنا نہیں کرتے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ موت کی خواہش کرتے ہیں۔ وحدیۃ القبر اربعۃ اشیاء، دوسری ملاقات تمہاری ہونے والی ہے قبر سے، قبر بھی 4 تحفے تم سے مانگے گی۔ نمبر 1، ترک النمیمہ، چغل خوری کو ترک کر کے قبر میں آنا، کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ ہمارے ہاں تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک ہم چغل خوری نہ کر لیں، یا بیک بائٹنگ نہ کر لیں، یا ایذاء مومن نہ کر لیں۔ ایسے ایسے بزرگان گزرے ہیں جو حلفاً کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی میں ایک مومن کا بھی دل نہیں دکھایا، کسی ایک بشر کی غیبت نہیں کی، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ سخن چینی نہیں کی۔ واستبراء من البول، قبر کہتی ہے کہ اگر طہارت کا خیال رکھ کے آؤ گے، پاک صاف آؤ گے، تو میں قبر میں فشار قبر نہیں ہونے دوں گی، یہ گفٹ ہے قبر کا۔ وقراءۃ القرآن، قرآن کی قراءت کر کے آؤ تو فشار قبر نہیں ہوگا، دائیں کی قبر بائیں نہیں ملے گی، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں نہیں جائیں گی، سینہ اور کمر مل نہیں جائے گا، کریش نہیں ہو جائیں گے اگر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ اذا التبس علیکم، جب تمہارے اوپر مصیبتیں ایسی آ جائیں کقطع اللیل المظلم، کہ یوں جیسے رات اندھیری ہوتی ہے، تمہاری زندگی میں کوئی لائٹ نہ ہو، فعلیکم بالقرآن، اس وقت قرآن سے مدد طلب کرنا۔ قرآن زندگی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر روشنی کے شاہراہ پر تمہیں لے آئے۔ وصلاۃ اللیل، اگر چاہتے ہو کہ قبر اذیت نہ کرے، سام بچھو نہ لڑے، حشرات الارض اذیت نہ دیں، وہاں جب دم گھٹتا ہے وہاں دم نہ گھٹے، ریلیکس رہیں، کھڑکی جنت کی کھل جائے، تو نماز تہجد پڑھیں۔ نماز تہجد جو 11 رکعت ہے، ہمارے بزرگان نے جو کتب لکھی، کسی نے فارسی میں لکھی تو کہا کلید بہشت، کسی نے عربی میں لکھی تو لکھا مفتاح الجنت، جنت کی چابی کا نام ہے 11 رکعت نماز تہجد۔ تیسری تمہاری جو ملاقات ہے وہ منکر و نکیر سے ہونے والی ہے۔ منکر و نکیر دونوں 4 تحفے مانگیں گے۔ کون کون سے؟ صدق اللسان، جب بھی بولو تو سچ بولو۔ اگر انسان ایک جھوٹ بولے، 70,000 فرشتے اللہ کے لعنت کرتے ہیں اس انسان پر جو زندگی میں ایک جھوٹ بولتا ہے۔ سچے نبی کے ماننے والے، سچے دین کے ماننے والے، سچے مذہب کے پیروکار، سچے فرقے کے پیرو، سچے اماموں کے ماننے والوں کو جھوٹ زیب نہیں دیتا۔ سچ، زندگی میں سچ رکھیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ منکر و نکیر اذیت نہ کریں، سوال و جواب میں آسانی ہو جائے، صدق اللسان، زبان سے ہمیشہ سچ بولیں۔ وَتَرْكُ الْغِیبَةِ، اور بیک بائٹنگ چھوڑ دیں۔ لا یغتب بعضکم بعضا، قرآن کہتا ہے اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم چاہتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تم کراہت کرو گے۔ مسلمان کی غیبت، مومن کی غیبت مردہ بھائی کا گوشت نوچ کر کھانے کے مترادف ہے۔ قیامت کے دن ایک گروہ ہوگا جو کہیں گے یا اللہ ہم نے حج کیا تھا،
نظر نہیں آ رہا، نمازیں پڑھی تھی نظر نہیں آ رہی، فلاں فلاں نیک کام کیے تھے، اللہ فرمائے گا میں نے تمہارے سارے اعمال ٹرانسفر کر دیے تھے اس کے نام اعمال میں جس کی تم غیبت کرتے تھے، اس کی ساری برائیاں تمہارے نام اعمال میں رکھ۔ ترک الغیبت، یہ گناہ بے لذت ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس گناہ کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی لذت نہیں ہے، صرف جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے غیبت کا شیطان انسان کو ایڈکٹ بناتا ہے۔ وَتَرْكُ الْغِیبَت، اگر چاہتے ہو کہ منکر و نکیر اذیت نہ دیں تو زندگی میں غیبت کو ترک کر دینا ہے۔ غیبت، الغیبت جاہد العاجز، غیبت اس شخص کا کاروبار ہے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ وقولہ الحق، وقول الحق، اور جب بھی کہو تو سچ کہو، حق کہو، حق کے علاوہ کچھ نہ کہو، منکر و نکیر اذیت نہیں دیں گے۔ وَالتَّوَاضُعُ لِكُلِّ أَحَدٍ، ہر ایک کے لیے ہمبل رہو، ہر ایک کے لیے متواضع رہو، روڈ نہ بنو، متکبر نہ بنو، تو منکر و نکیر کچھ نہیں کہیں گے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جو ہمارے منکر و نکیر ہیں جب تک ہماری قبر میں آ رہے ہوتے ہیں تو منکر و نکیر ہوتے ہیں، جب اندر آ جاتے ہیں تو مبشر و بشیر بن جاتے ہیں۔ وہ ہمیں بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، ڈرانے کے لیے نہیں آتے، اس لیے کہ ہم نے تو ان کا کبھی انکار کیا ہی نہیں۔ منکر تو کہتے ہیں جس کا انکار کیا جائے، ہم تو ہمیشہ اقرار کرتے ہیں۔ مولا علی کے چاہنے والوں کو وہ آئیں گے مبشر و بشیر بن کر آئیں گے۔ ہدیت المیزان، اربعۃ اشیاء، میزان اعمال جس پر اعمال تلیں گے، اعمال میزان ہے جس پر اعمال تلیں گے، حسنات کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے، سیئات کا پلڑا ہلکا ہونا چاہیے۔ وہ جو میزان اعمال ہے وہ بھی 4 تحائف کا متقاضی ہے۔ میزان اعمال کے کیا تحائف ہے؟ کظم الغیظ، جب غصہ آ جائے تو پی جاؤ۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ غصہ نہ آئے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میرے اندر غصہ نہیں ہے تو وہ درست نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے آگ سے بنایا ہے تو بھڑکے گی تو ضرور۔ ہاں، آگ کے ساتھ ساتھ پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا سے سلگائیے مت، پانی ڈال دیجئے، پانی سے نہ بجھے غصہ، غصے کی آگ تو مٹی ڈال دیجئے۔ عناصر 4 اللہ نے آپ کے اندر ہی رکھے ہیں، باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں۔ کظم الغیظ، غصہ آئے تو پی جاؤ۔ وورع صادق، اور تقوی رکھو تو سچا تقوی رکھو۔ بعض لوگ ہیں جھوٹا تقوی رکھتے ہیں۔ جھوٹا تقوی یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں متقی، جاب پہ فاسق و فاجر۔ جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو علامہ ہلی بننا چاہتے ہیں، اور جب لوگ نہیں دیکھ رہے تو شیطان بھی فخر کر رہا ہے۔ ورع صادق، خلوت و جلوت میں ایک رہو تو میزان پہ جو اعمال تلیں گے حسنات کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ والمشی الی الجماعات، تیسرا تحفہ میزان کا یہ ہے، والمشی الی الجماعات، جماعات کو پسند کرو۔ کانگریگیشنل پریئر، کانگریگیشن خود اجتماعیات۔ حضور کی حدیث ہے ید اللہ علی الجماعہ، جیسے آپ اردو میں بھی پڑھتے سنتے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ یہ جو اجتماعی زندگی ہے، یہ جو کلیکٹیو لائف ہے، اس کے لیے خود قرآن نے اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے بڑے ارشاد فرمائے۔ اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت آ جائے، ید اللہ آ جائے، یوں سمجھے مولا علی کی سرپرستی آپ کی زندگی میں آ جائے، تو انفرادیت چھوڑ کر اجتماعیت کو اپنائیے۔ اسی میں صلہ رحمی بھی آ جائے گی،
اسی میں مسجد میں نماز جماعت بھی آ جائے گی، نماز جمعہ بھی آ جائے گا، اور اپنی کمیونٹی کے غم میں شرکت کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ وَالتَّدَاعِي إِلَى الْمَغْفِرَاتِ، چوتھا تحفہ یہ ہے میدان کا کہ کوشش کرو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ انسان ہے، گناہ تو ہوں گے۔ ہمارا دشمن ایسا ملعون ہے کہ پتہ نہیں یہ شیطان کہاں سے آ جائے۔ اگر انسان کو پتا ہو کہ یہ دشمن ہے تو ریسٹریننگ آرڈر لے لے بندہ۔ اس کے خلاف تو ریسٹریننگ آرڈر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آج تک کوئی ریسٹریننگ آرڈر ایسا نہیں آیا کہ جو شیطان کے شر سے بچا سکے، یا کوئی بھی ایسا محل نہیں ہے جس میں جائیں اور کہیں کہ یہاں شیطان نہیں آئے گا۔ جب وہ نبیوں کے گھر میں گھس گیا تو پھر کیا ہمارے گھروں میں وہ نہیں آئے گا؟ ہاں، 14 ہستیوں کے محلات ایسے ہیں جہاں فرشتہ بھی آتا ہے تو اجازت لے کے آتا۔ ان کے ساتھ ربط و ضبط رکھیں۔ وَهَدِيَةُ الصِّرَاطِ، یہ جو پل صراط سے گزرنا ہے، اس کا بھی پل صراط بھی چاہے گی کہ 4 گفٹ لے کر آؤ۔ اخلاص العمل، جو عمل کرو خالصتاً لوجہ اللہ کرو، لوگوں کے لیے نہیں۔ پہلے ایک زمانے میں جب ہم بچے تھے تو ہم سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال۔ میرے والد صاحب قبلہ بھی کیونکہ لکھنؤ کے فاضل ہیں اور مشہد مقدس کے بھی فاضل تھے، تو والد یہ بتاتے تھے وہاں سے جو پڑھ کے آئے لکھنؤ سے، تو وہاں کی زبان وغیرہ، نیکی کر دریا میں ڈال۔ آج کل الٹ ہو گیا ہے، نیکی کر میڈیا میں ڈال۔ آج کام تھوڑا کریں گے، اظہار زیادہ کریں گے۔ سابق زمانے میں کام زیادہ ہوتا تھا، اظہار بالکل نہیں ہوتا تھا۔ جیسے بہت حق کہا گیا، نواب آغا صاحب کو میں نے پوری زندگی میں، جب تک میں ان کے ساتھ ربط و ضبط میں رہا، کبھی بھی میں نے دکھلاوا کرتے ہوئے اس شخص کو نہیں دیکھا، ہمیشہ چھپا کے مہربانی فرمائی۔ اخلاص العمل وحسن الخلق، اور آپ نے خوش اخلاق رہنا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں اکثر ہمارے بھائی جو ہیں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ نیک ہیں، عموماً جو ہماری کمیونٹی ہے، سمجھ لیں کہ میں ایسٹرن کمیونٹی کہہ لوں، عموماً یہ ہے کہ وہ جب جابز پہ ہوتے ہیں تو وہ بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ جیسے گھر میں آتے ہیں تو تھانے دار بن جاتے ہیں، یا مسجد میں آتے ہیں تو ایس ایس پی بن جاتے ہیں، امام بارگاہ میں آتے ہیں تو آئی جی بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر فاسق و فاجر کے ساتھ ایتھیکل ویلیوز سے بات کر رہے ہو تو اپنے بلڈ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہاؤس ہولڈ کے ساتھ، اپنے کانگریگیشن والوں کے ساتھ سخت کلامی سے بات نہ کیجیے۔ خوش اخلاقی گناہوں کو ایسے میلٹ کر دیتی ہے جیسے دھوپ برف کو پگھلا دیتی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل کلیئر کٹ چلے جائیں تو جنت میں، تو خوش اخلاق، میں نے تو روایت میں یہ بھی دیکھا ہے کہ خوش اخلاق لوگ یدخلون الجنت بغیر حساب، ان کو فرشتے کہیں گے حساب دوسروں کا ہوگا، تم خوش اخلاقی رکھ کے بد اخلاقوں سے بھی جو خوش اخلاق تھے، اللہ نے تمہارا ڈائریکٹ رابطہ کر دیا ہے، داخلہ کر دیا ہے تمہارا۔ خوش اخلاق رہے ہمیشہ۔ اور تیسرا تحفہ پل صراط کا، وَکثرت ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، ہمیشہ کوائٹ آفٹن اللہ کو یاد کریں، تسبیح پڑھتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، الحمدللہ درود پڑھتے رہیں، ہاتھ میں تسبیح رکھیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، دور کا سفر ہے، پڑھتے جائیے، کچھ نہ کچھ پڑھتے جائیے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن ہی پڑھتے جائیے، یا صاحب زمان ادرکنی پڑھتے جائیے۔ جو بھی اوراد و اذکار آپ کو یاد ہوں آپ پڑھتے جائیے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، استاد تھے ہمارے، مرجع تقلید تھے، انہوں نے کہا میں نے پوری زندگی میں 10,000 مرتبہ درود شریف کو ترک نہیں کیا، ڈیلی 10,000 مرتبہ۔ ہم تو 10 مرتبہ پڑھ لیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید جنت بانٹنے والے ہو گئے۔ لہذا کثرت و ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے، قرآن پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں، یہ قرآن کو عنقا نہ کر دیں، قرآن کو بالکل لا تعلق نہ کر دیں اپنی زندگیوں سے۔ قرآن صرف قسموں کے لیے نہیں آیا،
قرآن کلازٹس میں رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور تدبر تفکر اور تعقل کرنے کے لیے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن، اور ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے نو کے نیزہ پہ پڑھا ہے. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں. یہ بھی اذان عالیہ میں محفوظ فرما لیں. واحتمال العذا، چوتھا جو گفٹ ہے پل صراط کا، کسی کو تکلیف نہ دے. ہمارے ہاں ہم تکلیف دے کے خوش ہوتے، حالانکہ شیعہ علی وہ ہوتا ہے جو تکلیف سہ کے خوش. المؤمن مزجر، مولا علی نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو تکلیف دیا جائے نہ جو تکلیف دے. المؤمن لین العریقہ سہل الخلیقہ، مومن ایزی پرسنالٹی ہوتا ہے، کمپلیکس والی پرسنالٹی نہیں ہوتا. المؤمن بشرہ علی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، مومن کی نشانی یہ ہے ساری پریشانیاں دل میں رکھتا ہے، ساری بشاشتیں چہرے پہ رکھتا ہے. کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ بندہ پریشان ہے یا تکلیف میں ہے. مومن یہ ہوتا ہے. واہدیتو، بس منزل قریب ہو رہی ہے، جلدی جلدی میں آپ کی خدمات عالیہ میں یہ معروضات پیش کر رہا ہوں. اب آ گیا گفٹ مالک نار کا، مالک نار، دروغہ جہنم. وہدیت مالک النار اربعۃ اشیاء. البکاء من خشیت اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے روئے گا دروغہ جہنم اس کو جہنم میں جانے نہیں دے. اللہ کے لیے رونا. بی بی پاک نے وصیت فرمائی، یا علی ایک شیشی ہے اسے میرے کفن میں رکھ دیجیے. بی بی یہ کیا شیشی ہے؟ اس میں میں نے تہجد کی نماز کے بعد اللہ کے لیے گریہ کر کے اپنے آنسوؤں کو جمع. لہذا البکاء من خشیت اللہ. اور وہ صدقۃ السر، اگر چاہتے ہیں دروغہ جہنم اٹریکٹ نہ کرے، اس کی میگنیٹزم کی، اس کی گریوٹی کی جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے، دوسرے لفظوں میں ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے. وہ صدقۃ السر، چھپا کر صدقہ دینا ہے. چھپا کر صدقہ دینا، چھپا کے دیا گیا صدقہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں آیا ہے 70 حج کے برابر ہے اگر صدقہ چھپا کر دیا جائے. دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو. وَتَرْكُ الْمَعَاصِي، گناہوں کو ترک کر دے. اگر چاہتے ہیں دروغہ جہنم کچھ نہ کہے، گناہ چھوڑ دے. یہ گناہ خود انسان کو فسق و فجور کی وادی میں داخل کر دیتے ہیں، تقوی و زہد سے نکال دیتے ہیں. ہمارے استاد بزرگوار آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مراشی نجفی کی خدمت میں ہم بیٹھے تھے. کسی شاگرد نے کہا کہ آغا صاحب زیارت کھل گئی ہے مگر میں نہیں جا پا رہا. تو آپ نے فرمایا گناہ کم کن، اگر گناہ کم کرے گا تب زیارت الحسین میں جا سکے. لہذا گناہ ترک المعاصی، گناہوں کو ترک کر دیا جائے. وبر الوالدین، اگر چاہتے ہو کہ دروغہ جہنم اٹریکٹ نہ کرے تو ماں باپ سے نیکی کرو، ماں باپ پر احسان کرو. ماں باپ کو نرسنگ ہومز میں نہ بھیجو. ماں باپ کی کھانسی سے تنگ آ کر اپنی عاقبت خراب نہ کرو. اپنے بارے میں بھی سوچو کہ تمہارے بچپن میں انہوں نے تمہارے ساتھ کیا احسانات کیے، کیا نیکیاں کی تھی. میں سیف آغا کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں نازش آغا کو، فاطمہ آغا کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ان تینوں بچوں نے، میں خود گیا تھا آغا صاحب کی خدمت میں. آغا صاحب بہت خوش تھے، اور ہماری جو بہن ہے بینا بہن، وہ بھی بہت خوش ہیں ان بچوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے بچے دے جو ماں باپ کے احترام میں کوئی کوتاہی نہ کرے. بر الوالدین جہنم کے دروغے سے بچا لے گی. نیکی تو ماں باپ سے کریں گے تو اس سے بچ جائیں گے. اب آ جائیے ہدیت الرضوان، رضوان بہشت. جو ہمارے بہشت میں داخل کرنے والے فرشتے ہیں
وہ بھی تحفے چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تحفہ دیں گے تو ہم جانے دیں گے. مثلا ان تحفوں میں سے وَالْإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِهِ وَحِفْظُ الْأَمَانَةِ فِي الْوَقْفِ. اس سے قبل ہیں دو: الصبر علی المکارہ والشکر علی نعمہ. یہ چاروں مکمل ہو گئے. صبر کرو تکلیفوں پر، رضوان بہشت سے دوستی ہو جائے گی، وہ جنت میں لے جائیں گے. مصیبت آئے صبر کرو، نعمت آئے شکر کرو. نعمت پہ شکر، مصیبت پہ صبر، یہی اسلام کامل ہے. ہمارے امام سے پوچھا گیا، فرمایا نصفہ فی الصبر و نصفہ فی الشکر. اسلام کے دو پارٹ ہیں، آدھا اسلام صبر میں ہے، آدھا اسلام شکر میں ہے. نعمتیں آتی جائیں تو شکر کرتے رہو، مصیبتیں آتی جائیں تو صبر کرتے رہو. فرشتے خود ویلکم کہیں گے، بسم اللہ کہہ کے جنت میں لے جائیں. راہ خدا میں خرچ کرو، رضائے الہی میں، دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کے لیے. وَحِفْظُ الْأَمَانَةِ فِي الْوَقْفِ. اگر آپ کو کوئی ٹرسٹی بنایا گیا، ٹرسٹ دیا گیا ہے، کوئی بھی ٹرسٹ، کوئی امانت آپ کو دی گئی ہے، ذاتی ہے، قومی ہے، امانت میں حفظ کریں، امانت میں حفاظت کریں. ہمارے ایسے ایسے علماء گزرے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. ہمارے استاد آیت اللہ العظمہ آغا گل پائگانی زندگی میں سہم امام کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، نہ سہم سادات. ہم بھی کئی دفعہ لے گئے تو ایسے ابا کے ساتھ یوں کرتے تھے، کہتے تھے ہاتھ نہیں. اس قدر احتیاط کرتے تھے اور فرماتے تھے میں نے زندگی میں کبھی بھی سہم سادات یا سہم امام کو ہاتھ نہیں لگایا. آیت اللہ العظمہ شہاب الدین مرشی نجفی سے میں نے پوچھا کہ قبلہ آپ نے حج نہیں کیا؟ وہ مسکرا کے کہنے لگے سخاوت حسین، حج برمان واجب نہ شد، میں آج تک مستطیع ہی نہیں ہوا ہوں، مجھے پیسے ہی نہیں ملے ہیں کہ میں حج کر سکوں. مرجع تقلید، لاکھوں کروڑوں بانٹنے والا ہر مہینے شہریے میں خود مستطیع ہی نہیں ہوئے کہ حج بھی کر سکے. منزل بالکل قریب ہو گئی. ہدیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا ہدیہ محبت ہو، نبی کریم سے محبت کرے، نبی سے حب رکھے. حب النبی ایک پورا چیپٹر ہے. حب نبی حب خدا. اللہ نے قسم کھائی ہے محب نبی کو جہنم میں نہیں جلاؤں گا، محب علی کو جہنم میں نہیں جلاؤں گا، محب آل محمد کو جہنم میں نہیں جلاؤں گا. حب نبی محبت ہو. نبی کہیں گے میرے تحفے لاؤ، پہلا تحفہ محبت. والاقتداء بسنت ہی، دوسرا تحفہ نبی فرمائیں گے میری سنتوں پہ عمل کیا تھا یا نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سنتیں اہل سنت کے لیے، حالانکہ ہم ہی اہل سنت. امام حسین جو کربلا گئے تھے احیاء سنت کے لیے. ومحبت اہل بیت ہی، تیسرا تحفہ حضور کا، ان کے اہل بیت سے بھی محبت کریں. وحفظ اللسان عن الفحشاء، گالی گلوچ، نک نیمز، اذیت مومن، دروغ گوئی، فریب کاری، ادھر ادھر کی ریومرز پھیلانا، اس سے زبان کو محفوظ رکھیں. قیامت کے دن حضور خود شفاعت فرمائیں گے کہ یہ میرا امتی آیا یا اللہ، اس کو جنت. وہدیت جبریل، جبریل کے ہدیے بھی چار ہیں. کون کون سے؟ جبریل کے یہ ہدیے ہے قلت العقل، کم کھانا. ہمارے ہاں حضور نے فرمایا اشتہا باقی ہو تو ختم کر دو کھانا. ہمارے ہاں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کل کا بھی کھا لیں، پتہ نہیں ٹائم ملے نہ ملے. اسی سے تو بیماریاں پھیل رہی. پسیار خوری، موٹاپا ایک زمانے میں صحت کی علامت تھی، آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ بیماری کی علامت. تو قلت العقل یہ تحفہ ہے، جبریل کا تحفہ. جبریل کہتے ہیں تھوڑا کھا کے آؤ میرے ساتھ دوستی ہو. قلت الکلام، کم بولو.
من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو بولتا زیادہ ہے مولا علی فرماتے ہیں وہ بھولتا زیادہ ہے۔ لقمان حکیم نے کہا کہ چپ رہو، اکثر الصمت یا بنیہ، چپ رہو زیادہ۔ کہا کیوں بابا؟ بیٹے سے کہا اس لیے کہ اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا۔ گاڑی کو نہیں بریک دیتے، گاڑی بہت چل جائے تو مشین کو بریک دیتے ہیں، تو زبان کو بھی بریک دینی چاہیے۔ اللہ کی ذات نے اس زبان کو 32 باڈی گارڈ میں رکھا ہے، مگر یہ ایسی زبان دراز ہے کہ 32 باڈی گارڈوں سے بھی نکل آتی۔ قلت الشہوت، شہوت کے لیے نہیں پیدا، تولید نسل کے لیے نہیں، وہ ذریعہ ہے، کچھ عبادت میں وقت گزارے۔ ومداومۃ الحمد، جبریل کہتے ہیں ہمیشہ الحمدللہ کہتے رہو، قیامت کے دن مجھ سے دوستی ہو جائے گی، میں بھی سفارش کروں گا۔ آخری ہدیہ رہ گیا التماس دعا، وہدیۃ اللہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ اور آخری تو ہے والرحمت علی کل احد، اور تیسرا ہے والنصیحۃ للخلق، مخلوق کے لیے خیر خواہ رہو اور سارے دوستوں کے لیے رحمت بن کے جیو، زحمت بن کے نہ رہو۔ یہ 40 کے 40 تحفے میں نے آپ کی خدمت میں حافظے کی مدد سے 100% ٹھیک بیان۔ صرف 4 چھوٹے چھوٹے جملے مصیبت کے عرض کروں گا۔ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ تشریف لائے، فیملی کی طرف سے بھی آپ کا شکر گزار ہوں، اللہ کریم آپ کو اجر و جزا دے۔ بسم اللہ۔ مرحوم نواب آغا نے ایک کامیاب انسان کے طور پر زندگی گزاری، جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ لکھنؤ کی اعلیٰ تہذیب کا عکاس تھے، وہ علمدار تھے، علمبردار تھے۔ انہوں نے سخاوت میں، خوش اخلاقی میں، عفو درگزر میں، خدمت خلق میں، خدمت اہل بیت میں، خدمت اعضاء میں جو کام کیا ہے وہ واقعاً بڑا عظیم ہے۔ کمیونٹی ان کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیوٹیفل کمیونٹی کو بھی سلامت رکھے، تو ماشاءاللہ زندگی میں بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور جانے کے بعد بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بس میں چھوٹے چھوٹے 4 جملے کہوں گا۔ پہلا جملہ تو یہ کہوں گا کہ مرحوم آغا کی یہ خواہش تھی کہ وہ زندگی کا آخری اشرہ سن کے، کیسے ان کو معلوم تھا، ہم تو ہمیشہ دعا گو تھے کہ اللہ انہیں شفا دے، وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری زندگی کا آخری اشرہ ہے، اور آخری مجلس سن کے ہی وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ جنازے میں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں مومنین، مسلمین، بلکہ غیر مسلم بھی یہاں شریک ہوئے۔ تدفین میں بھی میں بالٹیمور سے حاضر ہوا تھا ٹرین کے ذریعے، دیکھا کثیر تعداد میں لوگ لنڈن میں موجود تھے۔ آج بھی ماشاءاللہ اپریشیٹ کرنے والوں نے، سراہنے والوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ عزیزان من، ایک بات عرض کروں گا، یہی تقاضا ہے کہ جب کوئی کسی کا باپ مرتا ہے نا، یہی تقاضا ہے کہ جنازے میں بھی لوگ آتے ہیں۔ کفن میں دیکھ رہا تھا، کفن لا رہے تھے لوگ، ہم نے وہ کفن رکھ دیے تھے اوپر، کچھ کفن اور لوگ دوست بھی لا رہے تھے، یہ کفن کربلا سے لائے ہیں۔ یہی سلیقہ ہے کہ کفن دیا جاتا ہے، کندھا دیا جاتا ہے، تدفین کی جاتی ہے، مجالس ہوتی ہے، فاتحہ ہوتا ہے، قرآن خوانیاں۔ مگر کربلا میں کوئی نہ تھا کہ عابد بیمار کو 2.5 گز کا کفن دے، بابا کی لاش دفن کی اجازت نہیں تھی، بہنوں کو اجازت نہ تھی رونے کی، بیٹیوں کو رونے کی اجازت نہ تھی، بلکہ جب بیٹیاں روتی تھیں تو تماچے مارے جاتے، بہنیں روتی تھیں تو تازیانے مارے جاتے۔ دوسرا جملہ یہ ہے، ابو الفضل کے بارے میں ابھی کہا، ابو الفضل نے ایک وصیت کی تھی، مولا ہر قبر پہ زین العابدین شہید کا نام لکھے، میری قبر پہ اتنا لکھ دیں، ھذا قبر سقاء سکینہ الذی قتل عطشانا، یہ سکینہ کی اس معشوقی کی قبر ہے
جو بہتے ہوئے فرات سے پیاسا مارا۔ تیسرا جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ آغا صاحب کو کئی دفعہ میں نے وہاں محرم پڑھا، جب وہ بالکل خیر و عافیت سے تھے، مجھے کئی مرتبہ بعد میں ہاتھ پکڑ کے بھی کہا کہ اس جملے نے بہت رلا ہے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ حسین ابن علی جب اکبر کی لاش پہ گئے تھے تو سقط الحسین علی الارض 80 مرۃ، 80 مرتبہ فاطمہ کا لال گرا ہے، اٹھا، می ایستاد می رفت می افتاد، اٹھتے تھے، چلتے تھے، پھر گر جاتے، پھر اٹھتے تھے، اور یہ جملہ کہتے تھے الدنیا بعدک الافا، علی اکبر تمہارے بعد میں زندہ رہ کے کیا کروں۔ آخری جملہ التماس دعا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ حسین ابن علی جب وداع آخر کے لیے تشریف لائے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ ہونٹ کٹے ہوئے تھے، پیشانی کٹی ہوئی تھی، سر میں گرز لگے ہوئے تھے، گردن پھٹی ہوئی تھی، دونوں طرف کمر اور سینے کے سوراخ ہو گئے، دائیں کی ہوا بائیں چلی جاتی تھی، بائیں کی ہوا دائیں چلی آتی تھی۔ عزیزو، جب گئے ہیں یہی کہا ایتینی بثوب عتیق، بہن زینب پرانا لباس دے، بہن نے لباس تو دے دیا مگر رونے لگی، ماذا یبکی کہ یا اختہ، بہنا کس شے نے رلایا؟ کہا اماں جب یہ لباس بنا رہی تھی تو روتی بھی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی زینب جب یہ لباس تیرا بھائی مانگے سمجھنا فاطمہ کی کمائی لٹ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم بث ثواب هذا المجلس بتوسط الإمام حسين وشهداء كربلاء وأسارى كوفة والشام إلى روح المرحوم المغفور نواب آغا موسوی ابن قیصر آغا موسوی، اللهم ارفع درجاته وادخله في جنانك برحمتك الواسعة واختتم أموره بالخير تمام أمور الأخروية بحق محمد وأهل بيته الطيبين۔